السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، نماز تہجد کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک باقی رہتا ہے؟ اس طرح نماز تہجد میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ضروری ہے، اس ویڈیو کلپ میں یہ تمام جوابات آپ سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھتے ہوئے اکثر لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز سرے سے ادا نہیں ہو پاتی، یعنی کہ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تہجد ادا کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ادا نہیں ہو پاتی۔ اب وہ غلطی کون سی ہے، اسے بھی آپ سن سکیں گے کہ سب سے پہلے تو تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما لیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی جو رمضان کے روزے ہیں، ان کے بعد نفل روزوں میں سے سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور پھر جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے متعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی خاص رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق کی فراوانی عطا کر دوں، بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا یاب فرما دوں، کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی طرح ساری رات یہ ندا آتی رہتی ہے، اور پھر جو بندے اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کریم انہیں عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے سامعین مکرم، ہمیں نماز تہجد کی ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کا پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو سامعین، یہ بھی بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ اب نیت جو ہے وہ ہمارے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں نیت کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری یا لازمی عمل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز، یہ آپ کا کام یا آپ کی عبادت درست نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو بس اتنی نیت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنا چاہے مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو آپ 8 پڑھ لیں، اگر کم وقت ہے تو 6 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں۔ اگر اتنی بھی کم وقت ہے آپ 2 تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ پھر اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہی پڑھیں کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہ پڑھیں، اور یہ مکمل پڑھ کر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائیں۔ پھر رکوع سجود کر کے 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع و سجود کی ادائیگی کرنے کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس میں اتحیات دعا اور رب جعلنی پڑھ کر سلام پھیریں، یعنی کہ جس طرح سے عام 2 رکعتیں نفل پڑھی جاتی ہیں بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے نماز تہجد کی نیت سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس نماز میں سورت کون سی پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ جتنا قرآن پاک تلاوت کر سکتے ہیں کریں، آپ کو جتنا قرآن پاک یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں سے اور کچھ بھی نہیں آتا تو سورۃ اخلاص
ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے تو آپ تہجد کی نماز میں صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جو کہ ایک اہم بات ہے، اور پھر کب تک باقی رہتا ہے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رات کو 12 بجے سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نماز عشاء کے فرض ادا کر لیتے ہیں، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سو گئے۔ اس کے بعد جب آپ کی جاگ ہو جائے، آنکھ کھلے، تو وہ 10 بجے ہو، 11 بجے ہو یا 12 بجے، جس ٹائم بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ٹائم طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ باقی رہتا ہے، مگر اس میں افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں روزے رکھنے کے لیے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے یہ تہجد پڑھنے کے لیے افضل ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کرنا بہت ہی اچھا ہے۔ اب یہ ایک غلطی جو اکثر لوگ نہ جانے میں کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز بھی نہیں ادا ہوتی۔ تو وہ غلطی کیا ہے؟ کہ وہ غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے یہ نماز تہجد کو فجر کے وقت میں ادا کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ نماز تہجد کا وقت جو ہے یہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، لیکن آج کل ہمارے علاقے میں کیا ہے کہ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ فجر کے داخل ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کسی جگہ پر تو 45 منٹ کے بعد اذان کہی جاتی ہے۔ تو جو آدمی جس کے علاقے میں 45 منٹ کے بعد اذان کہی جاتی ہے نماز فجر داخل ہونے کے بعد، تو وہ آدمی اگر تہجد کی نماز کو اذان سے پہلے 20 منٹ پہلے پڑھتا ہے تو وہ تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہے، وہ تو وقت جو ہے یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو جو آدمی فجر کی نماز کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی شرائطوں میں سے ہے کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کا وقت بھی ہو۔ تو جو آدمی نماز فجر کے وقت میں تہجد نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک غلطی جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی، اور وہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ فجر کے وقت میں نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کہ جو آدمی نماز تہجد فجر کے وقت میں ادا کرتا ہے تو اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو نماز تہجد کا وقت جو ہے یہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، یعنی کہ جب طلوع فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔